سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ توجہ سے وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین چیزیں ہیں نا، وہ اپنے نبی کی قرات سننا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا. اتنا تھا کہ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو حالت دیکھی کہ آپ پوری پوری رات قیام کرتے ہیں، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا ریلیکس کریں، آدھی رات کر لیں، چلے تھوڑا بڑھانا ہے اس سے کر لیں، نہیں تو تہائی رات. پھر کل کو آپ کے اوپر مشکلات بھی آنی ہیں جہاد اور قتال کے اعتبار سے، اور آپ کے ساتھیوں نے معاش کی تلاش بھی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہیں، تو آپ قیام کو کم کریں. تو نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا قرآن تھا. یہ جو 5 وقت نمازوں کا شیڈیول ہے، یہ تو مدینہ شریف میں سٹارٹ ہوا ہے، مکے کے بالکل اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوئی ہے. اور اس سے پہلے جو مکی دور میں 13 سال تک نبی علیہ السلام کا جو عبادت کا معاملہ تھا، وہ رات کو قیام اللیل تھا، اس میں قرآن پڑھنا. کوئی 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا. لیکن وہ قیام اللیل آپ والا نہیں کہ 1.5 یا 2 گھنٹے والا، نہ. بعض اوقات پوری رات، بعض اوقات 2/3 رات، بعض اوقات آدھی رات، نارمل تھا. اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں جانتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اپنے اونٹ بھگاتا، ان کے جگر جلا دیتا اس شخص سے قرآن حاصل کرنے کے لیے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. میں نے 70 سے زیادہ صورتیں حضور کے پیچھے قیام اللیل میں سن کے زبانی یاد کی ہیں. یعنی 114 میں سے 70 صورتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو شروع کے 10 مسلمانوں میں ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں. اور جب پرشین امپائر گری تو حضرت عمر نے انہیں چیف جسٹس لگایا کوفہ میں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے 70 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے زبانی یاد کر لی، وہ قیام اللیل کی وجہ سے. عرب کی کرائمنگ تو بڑی کلاس کی تھی. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا قرآن سیکھنے کے لیے. اچھا، اس میں انہوں نے جو میں جتنی کی ہے نا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا، یہ ان کی آنر ہے. آج اگر عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں نے 92 کا ورلڈ کپ جتایا، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ متکبر ہے. یا جہانگیر خان کہتا ہے کہ جی میں 500 سے زیادہ مقابلوں میں ان بیٹن رہا ہوں. یہ کبھی بھی کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کوئی شخص 500 دفعہ کھیلے اور ہارے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. دین کے معاملے میں بھی جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ اس طرح بولتے تھے. اس زمانے میں کوئی کسی کے اوپر فتوی نہیں لگاتا تھا کہ تم متکبر ہو گئے ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں قرآن سیکھنے کا جذبہ اور شوق یہ تھا. لیکن آپ کو کہیں اس طرح نہیں ملے گا کہ وہ 3 یا 8 قرآن اور یہ سب کچھ جو کچھ یہ انہوں نے فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور پھر حدیثیں جب موجود ہوں کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ محال ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہوں کہ اس نے قرآن فہمی کا حق نہیں ادا کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی 61 قرآن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے رمضان شریف میں. وہ کہتے ہیں جی 1 دن کے وقت 1 رات کے وقت، تو یہ 30 روزے ہو گئے، تو 60 قرآن اور 1 تراویحوں میں بھی. تو رات میں تو وہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے، تراویح میں کون سا قرآن سن رہے تھے؟ نہیں، وہ تراویح بھی پڑھتے سن جماعت نہ، بس وہ ایک ساتھ بنایا ہوا. تو 61 قرآن انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے، اور یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے.